ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن وما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما ما شاء الله لا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يفعل الله ما يشاء يخلق ما يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يدخل في رحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء يؤيد بنصره من يشاء يفعل الله ما يشاء. اللہ کا چاہا ہوتا ہے ظلم مٹے گا. دوسری چیز جسے اللہ مہلت نہیں دیتا وہ بے حیائی ہے، وہ فحاشی ہے، وہ آوارگی ہے. جب ناچ گانا تہذیب بن جائے، مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے سٹیج پر آ جائے، دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، سازندے بھی مسلمان، طبلے والا بھی مسلمان، ٹکٹ بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، اور اس کو سب کچھ پیچھے سے خرچ کرنے والا بھی مسلمان اور پناہ دینے والے بھی مسلمان. جب اتنا بڑا ظلم دھرتی پہ ہو، جن بیٹیوں سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، جب وہ اتنی ننگی ہو جائیں کہ شیطان بھی شرمانے لگ جائے، جب فحاشی اس طرح عام ہو جائے کہ ہر طرف زنا کی بدبو پھیل جائے، ہر طرف لواطت کی بدبو پھیل جائے، جب زمین پہ لواطت کا ظلم ہوتا ہے تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. فحاشی، آوارگی، بے حیائی، عورت کے کپڑے اتر گئے، مرد ننگے ہو گئے، عورتیں ننگی ہو گئیں، زنا تہذیب بن گیا، ناچ گانا ثقافت بن گیا. یہ بے غیرتی کا نظام ٹوٹے گا، ٹوٹے گا، ٹوٹے گا، اور اسے اللہ توڑے گا، اور اسے اللہ توڑے گا، اور اسے اللہ توڑے گا. جو توبہ نہیں کرے گا وہ بھی ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بہہ جائے گا. خس و خاشاک کی طرح، پانی کے اوپر بہنے والے تنکوں کی طرح، ہوا میں اڑنے والے خشک پتوں کی طرح ان کے نشان مٹ جائیں گے، اور وہ قبروں میں جا کر بھی ان کی رگ رگ میں آگ ہی آگ بھر جائے گی. میرے بھائیو، خوفناک بھنور میں انسانیت کی کشتی آ چکی ہے. اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ توبہ ہے، اور وہ توبہ ہے، اور وہ توبہ ہے. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف. جو ظلم کو مٹاتا ہے، جو بے حیائی کو مٹاتا ہے، دھرتی اس کی ہے، آنگن اس کا ہے. میں روز گھر میں جھاڑو دیتا ہوں کہ میرا گھر صاف رہے. اللہ بھی اپنی دھرتی کو صاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہے. اس گندے انڈوں کے لیے اب ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے. آ جاؤ، آؤ آؤ، ہم سارے دوڑیں اپنے اللہ کی طرف. ہم دوڑیں کملی والے کی کملی کے نیچے آ جائیں. اس سے ماں بچے کو چادر میں چھپا لیتی ہے. آ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی میں چھپ جاؤ، اس کی زندگی میں چھپ جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اسے اپنا بناؤ. وہ تو تمہیں اپنا ہی بنا کے گیا تھا، تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے چیخا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے اس کا سینہ پھٹ گیا، اس کا اندر زخمی، اس کا باہر زخمی، اس کے دانت ٹوٹے، اس کا جسم لہو لہان، اس کی بیٹیوں کو طلاق، وہ گھر سے بے گھر ہوا، وہ در سے بے در ہوا. اس کی بیٹیوں نے ہجرت کی، اس نے خود ہجرت کی. اس کا گھر بکھر گیا، اس کا مال چلا گیا، اس کا سب کچھ چلا گیا. اس نے گھر چھوڑا، اس نے وطن چھوڑا، اس نے دیش چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا. کبھی احد میں زخمی نظر آتا ہے، کبھی خندق میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، کبھی حنین میں تیروں کی بوچھار کے سامنے سینہ سپر ہو کے اعلان کرتا ہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. سنو سنو، فتح شکست میرے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے. فتح و شکست
میرے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے. میں شکست کھا کے بھی سچا نبی اور میں فتح پا کے بھی سچا نبی. جیسے میرے عبد المطلب کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی میری نبوت میں کوئی شک نہیں. چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، تلک الایام نداولها بین الناس. یہ میرے اللہ کا نظام ہے. کبھی فتح دیتا ہے، کبھی شکست لاتا ہے، کبھی عزت لاتا ہے، کبھی ذلت لاتا ہے، کبھی خنا لاتا ہے، کبھی فقر لاتا ہے. امتحان ہے میرے بھائیو. جتنا وہ ستایا گیا اتنا کوئی نہ ستایا گیا، جتنا وہ رویا اتنا کوئی نہ رویا، جتنے اس نے دکھ دیکھے اتنے کسی نے نہ دیکھے. قدرتی آفات بھی آئیں، انسانوں کی طرف سے آفات بھی آئیں، اور ہر حال میں اپنی امت کے لیے ہی روتا ہی چلا گیا، روتا ہی چلا گیا، روتا ہی چلا گیا. باپ دیکھا نہیں، باپ کی شکل نہیں نظر آئی. ماں کے پیٹ میں 2 ماں کے ہیں، باپ اٹھا لیے گئے این شباب میں، این کامل جوانی 24 برس کی عمر میں باپ بلا لیے گئے. والدہ ماجدہ بیچ جنگل تنہا ابوا کی وادی، کالے پہاڑ، سنگلاخ، چوٹیاں، نوکیلے پتھر، چھوٹی چھوٹی کانٹے دار جھاڑیوں میں چل دور تک کوئی نہیں ہے طفل تسلی دینے والا. اور اماں پر موت نافذ کر دی محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو تیرا حبیب ہے، اس کو تو ماں کی گود میں رکھ ہے، یہ پروان چڑھ جائے، یہ شادی شدہ ہو جائے، پھر اس کی ماں کو اٹھا. یہ کیا محبت کے انداز ہیں، یہ کیا عشق کے انداز ہیں کہ 6 برس کا بچہ جس کی کل کائنات ماں ہی ہوتی ہے، اس کا محور، اس کی گردش، اس کا طواف سب ماں ہی کے گرد ہوتا ہے. اس کی جھولی، اس کی گود، اس کے بازو، کوئی جھولا ہے، کوئی گود ہے، کوئی پلنگ ہے، کوئی سرہانہ ہے، کوئی بستر ہے. وہ ماں ہے، وہ چھاؤں ہے. وہ کہاں اٹھا لیا؟ جنگل، ویران، بیابان. اور ماں کی آنکھ بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، بند ہوتی ہے، کھلتی ہے. معصوم بچہ حیران ہے، پریشان ہے، میری ماں کو ہوا کیا؟ بند اس کی آنکھیں کیوں بند ہو رہی، اس کا سانس کیوں اکھڑ رہا ہے؟ موت کبھی دیکھی نہیں. آخر حضرت آمنہ کے آخری الفاظ، میں تو جا رہی ہوں اور ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں زندہ رہے گا، سورج کی طرح چمکے گا. آنکھ بند ہو گئی، معصوم بچہ ماں پر لیٹ گیا. ہائے ماں تو بولتی کیوں؟ تکلیفیں صرف نبوت کے بعد نہیں آئیں، پیدا ہوتے ہی چاروں طرف دکھوں نے گھیرا ہوا ہے. جب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند نوکر کی تسلی تو اپنوں سے ہوتی ہے، ہم حل کو اپنوں کی تسلی سے، نوکروں کی تسلی سے کیا کروں؟ یہ تو خادمہ ہیں، والد کی باندھی ہیں، تنہا تنہا. پتہ نہیں کس نے قبر کھودی، یہ کو خدا آج تک حل نہیں ہوا. کوئی آ گئے ہوں گے 2-4 بدو دائیں بائیں سے، جنہوں نے قبر کھودی، دفن کیا، چلنے لگے تو ہمارے نبی ماں کی قبر سے لپٹ گئے. وہ مہمان اٹھاتی ہیں، وہ بچپن سے ہی صدمے، اور ایسا یہ گہرا داغ تھا. مدینے میں آپ نے ارشاد فرمایا چاروں طرف نام بلند ہو چکا ہے، حق کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اے کاش میرے بھی ماں باپ زندہ ہوتے. چلو کوئی ماں ہی ہوتی، ماں ہوتی، میری ماں ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا تھا، اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ رب العالمین پڑا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی کھڑکی کھول کے محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی میری اماں. میں کہتا لبیک یا اماں. صدمے صرف نبوت کے بعد نہیں ہیں، بچپن سے آنکھ کھولتے ہی صدمے در صدمے پہ ہم مسلسل لگاتار. یہ سب امت کے کھاتے میں ڈالے گئے. 8 سال کی عمر میں دادا اٹھ گیا، 8.25 سال کی عمر میں بکریاں چراتے پھر رہے، روٹی پوری نہیں ہوتی، بکریاں چرا رہے ہیں. ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی. میرے بھائیو اس جیسا شفیق کوئی نہیں.
اس جیسا ناصر کوئی نہیں، اس جیسا امین کوئی نہیں، اس جیسا رسول کوئی نہیں، اس جیسا نبی کوئی نہیں، اس جیسی شریعت کوئی نہ لایا، اس جیسی کتاب کوئی نہ لایا، اس جیسی رحمت، اس جیسا رحمت بن کے کوئی نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ بھی کائنات کے لیے رحمت، اور وہ نبی بھی سارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب عرشوں پر رحمت ساری کائنات کے لیے، وہ زمین پر رحمت ساری کائنات کے لیے۔ رب عرشوں پر رؤوف الرحیم، یہ زمین پر رؤوف الرحیم، وہ کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم، یہ اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم۔ پیڑ پہ پتھر باندھے، انشنے آٹے کی روٹی کھائی، کبھی بھنی ہوئی بکری کو زندگی بھر نہ دیکھا، کبھی 2 وقت کھانا نہ کھایا، صبح ملا شام نہ ملا، شام ملا صبح نہ ملا، شام کھایا صبح نہ کھایا، صبح کھایا شام نہ کھایا، کبھی 3 دن متواتر گندم کی روٹی نہیں کھائی، وہ روٹی کھائی جو آج میرے آپ کے حلق سے نیچے اتر نہیں سکتی، سرکے کے ساتھ روٹی کھا لی، اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ چپکا رہے تھے بھوک کی شدت سے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، یا رسول اللہ اتنی مشقت آپ کیوں سہتے ہیں؟ آپ کے ایک اشارے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ عائشہ میرے ساتھی جو نبی تھے وہ بھی ایسے ہی بھوک کاٹتے چلے گئے، میں بھی بھوک کاٹتا ہوا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیو، سال چلا گیا ہے، بہت من مانی کر لی، آجو کچھ اللہ اس کے رسول کے دامن میں پناہ لے کے دیکھیں۔ بڑے سکھ دیکھنا چاہے، نہ رزق نے دیے، نہ اولاد نے دیے، نہ مال نے دیے، نہ شکل و صورت نے دیے، نہ عہدوں نے دیے، نہ ان ملوں نے دیا، نہ ان منڈیوں نے دیا، کہیں سے بھی تو نہ ملا۔ آ جاؤ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، عفو بندہ نواز میں، وہ تو اب بھی باہیں پھیلائے کھڑا ہوا ہے، اس کا رسول بھی اعلان کر رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آ جا آ جا میرا جگر۔ ایسے ہی اللہ پکار رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرے بھائیو، 1426 سال ختم ہو گئے، ہمارے نبی کی ہجرت کو 1426 سال ختم ہو گئے، 1425 سے بھی آگے گاڑی چلی گئی، اور 27 ماہ کے بھی 3 دن گزر گئے، 4تھا دن گزر رہا ہے۔ تو اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کی ابتدا کو مزین کیا 2 بڑے غمگین واقعات سے، ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، کہ ہمیں ناچ گانا یاد ہی نہ رہے۔ جنوری آتا ہے، چلو ان کو تو جنت کا پتہ نہیں ہے، انہیں تو رسالت کا پتہ نہیں ہے، وہ تو آخرت کو نہیں جانتے، اگر وہ مل کے ناچیں گائیں زنا کریں کر لیں، تمہیں تو پتہ ہے کہ موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، اور جنت ہے ساری نعمتوں کے ساتھ، جہنم ہے سارے عذابوں کے ساتھ، تو ہمارے لیے تو روا نہیں ہے۔ کتنی نسل ہے جو جنوری میں ناچنے لگتی ہے، کیا کریں کیسے سمجھائیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا، ہر تدبیر ہی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے، ہر منصوبہ خس و خاشاک کی طرف بہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا نیا سال اب شروع ہوا ہے، جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھی،